اس میں ذمہ داری بہت ساری اہل تشیع کابرین پر بھی ہے، اہل سنت پر بھی ہے۔ ہم نے تو اپنے حافظ صاحب 24 آور وقف کر دیے ہوئے ہیں آپ کے لیے، یہ اور کوئی کام کرتے ہی نہیں، جب دیکھیں یہ میٹنگ میں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی طرح ہمارے ڈاکٹر راغب نعیمی ہوں، ہمارے داتا دربار کے مولانا رمضان سیالوی صاحب ہوں، مولانا عبدالخبیر آزاد ہوں، جتنے بھی حضرات ہیں، ہم بھی حاضر ہیں آپ کے لیے۔ میں اس وقت پورے ملک میں جا رہا ہوں، کل فیصل آباد ہے، پھر کراچی ہے، پھر کوئٹہ ہے، پھر ایک ہی پیغام ہے ہمارا، وہ پیغام یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ آج دیکھیں، آخری بات جو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو حالات ہیں ہمارے دینی طبقے کے، اس پہ بہت ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے مسائل پہ، بلکہ میں گزارش کروں گا، آج مجھے موقع مل گیا، ہمارے کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ساری انتظامیہ بھی ہے۔ آغا صاحب، میں آپ سے بھی چاہتا ہوں اور باقی اکابرین سے بھی، میری ایک ہاتھ جوڑ کے التماس ہے آپ سب حضرات سے۔ اس شہر لاہور میں بہت سارے اللہ کے گھر جو ہیں وہ سیل ہوئے پڑے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ کس کو ملتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ میرے پچھلے دنوں یہ ہمارے ادھر جوہر ٹاؤن کی طرح جبلی ٹاؤن ادھر تو میرے پاس لوگ آئے، میں نے کہا وہ جو اذان دیتے ہیں اس میں اللہ اکبر ہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ اکبر ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا سیل ہوگی تو وہ اللہ اکبر بند ہو جائے گا؟ اس نے کہا بند ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ نہیں تم سے پوچھے گا، یہ مسجدیں شکوہ لے کے اللہ کے دربار میں آئیں گی، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں شکوہ لے کے اللہ کے دربار میں آئیں گی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے انتظامیہ سے بھی درخواست ہے، بلال یاسین صاحب سے کہوں گا محرم ختم ہوتا ہے، آپ 2 دن صرف دے دیں، 2 دن سارے بیٹھیں، یہ اللہ کے گھر کھلیں گے، وہاں اللہ اللہ ہوگا، خدا کی قسم آپ سب کو ثواب ہوگا۔ یار وہ بریلوی کرے، وہ اہل حدیث کرے، وہ دیوبندی کرے، وہ شیعہ کرے گا، اللہ کا ہی نام لے گا نا، قرآن ہی پڑھے گا نا، 5 وقت نماز ہی ہوگی۔ تو جو بند پڑی ہے، آپ کا خیال ہے یہ اپنا مقدمہ لے کے نہیں آئے گی، یہ ہم سب کے خلاف مقدمہ لے کے آئے گی، چونکہ ہم با اختیار ہیں، ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب اس میں لگے رہتے ہیں، یہاں باقی اکابرین بھی۔ میری گزارش ہوگی ڈی سی صاحب سے بھی، کمشنر صاحب سے بھی، کہ آپ بڑے بیٹھ جائیں، آپ بڑے بیٹھیں گے کچھ آپ کی حیا شرم کریں گے، باقی شہروں میں بھی ہے، اور اس کو جلد از جلد جو ہے ہمیں محرم کے بعد اس کا عملی مظاہرہ ایک دکھانا چاہیے۔ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب بھی، ہم بھی، ہماری انتظامیہ بھی، آپ سب حضرات ان سے کوئی ناواقف نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ ابھی یہ خرم صاحب نے بات کی، اگر وہاں ڈی سی صاحب وہ جو بھی ہے جگہ، اس کو جو ہے وہ ایک ہی مسئلہ آیا ہے تو اسے تو حل کر دے، وہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حالانکہ جہاں سے میں رہتا ہوں پرانے وسط لاہور میں، جہاں سے ہم موٹر وے چڑھتے ہیں اس کے حالات بھی بہت خراب ہے، لیکن میں کہوں گا ان کا حال پہلے ٹھیک کر دیں، ساڑھے الپا میں بات چو آ جاؤ، کوئی گل نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گزارش کروں گا بلال یاسین صاحب سے کہ وہ چونکہ میزبان بھی ہیں، مہمان خصوصی بھی ہیں، وہ آپ حضرات سے بات چیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی مفصل گفتگو سننے کے بعد، کیونکہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے، تو 1-2 باتیں ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم نے ایران اور پاکستان کے حالات پہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی۔ تو ایران کی اس وقت جو جنگ ہے، بالکل ہمارا کنسرن ہونا چاہیے، ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، مگر بات کچھ آگے نکل گئی۔ اب بات ایران کی نہیں، بات اب اسلام کی ہے۔ بہت اچھا، ہمیں سب کو اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کو لے کے جو ایکسپیرینس ہم سب لوگوں نے جو دیکھا کہ جب انڈیا نے جارحیت کی تو دنیا کی واحد سپر پاور، اس کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ انگلش میں کہا کہ دس از نن آف مائی بزنس۔ میں اپنی آسان زبان میں یہ اس کو سمجھا کہ ساڈے دے نال کی تعلق، اور اس کے بعد جب آپ نے قوت ایمانی کے ساتھ جس کی بڑی ڈیٹیل میں طاہر اشرفی صاحب نے اس کو بتایا، اور میں وٹنس تو نہیں ہوں بٹ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، پورے
اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا. مجھے نہیں پتا, ہم نے وہ پرانی جنگیں نہیں دیکھی, مگر ایسا ہی سننے میں آیا کہ تہجد کے وقت نمازیں ہوئیں اور ملک کا وزیر اعظم, ملک کے جو لوگ میٹرز کرتے تھے, وہ آرمی چیف, انہوں نے وہاں پہ سر جوڑے اور ڈو اینڈ ڈائی کی کیفیت تھی. میں جو کہہ رہا ہوں, میں وٹنس نہیں ہوں, بٹ میرے پاس انفارمیشن ہے, جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے اس کے مطابق میں اون اوتھ بات کر رہا ہوں. اور پھر فجر کے بعد یہ طے کیا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد ہم ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کریں گے. اور پھر کیا ہوا, آپ سب لوگ اس کے وٹنس ہیں کہ ٹیبل ٹرن ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹرن ہونا, کہ جو ایک سپر پاور ہمیں کسی کھاتے میں نہیں لکھ رہی تھی, وہ منتوں پہ آ گئی کہ آئیں اور بیٹھیں. انڈیا جو کہتا تھا کہ جی میں گھس کے ماروں گا, اور اس کو منتیں کرنی پڑی جا کے سپر پاور کی کہ جناب ہماری ان سے بیچ بچاؤ کروائیں. تو اس میں میسج کیا ہے؟ میسج اس میں یہ ہے کہ جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں, جب قومیں اپنی طاقت کا لوہا منواتی ہیں, تو پھر وہ تقدیر بھی اپنی اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج بھی اسی طرح کا ملتا جلتا چیلنج ہمارے سر پہ ہے. یہ جو ٹاپک ہے ہمارا, جس کے لیے ہم نے یہ نشست کا اہتمام کیا, اس میں اگر ان کو اپریشیٹ نہیں کریں تو یہ زیادتی ہوگی. اس سٹنگ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. میں دلی طور پہ شکر گزار ہوں کمشنر لاہور کا, سی سی پی او لاہور کا, ڈی سی لاہور کا, ڈی آئی جی لاہور کا, تمام علماء کرام جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, تمام مکاتب فکر سے جتنے علماء ہیں, ان کا, جتنی ہماری سروسز یہاں پہ جو ہیڈز بیٹھے ہیں, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یہاں پہ, ان سب کا کہ دن رات یہ جو جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں, یہ آج فرسٹ سٹنگ نہیں ہے, یہ ہماری ایک سیریل آف سٹنگز ہیں جس میں چیف منسٹر مریم نواز شریف کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں چیلنجز بہت بڑے ہیں. ایک چیلنج جس طرح آغا شاہ صاحب نے بھی بات کی یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ جی جو زائرین ہیں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں, وہ نہیں جا سکیں گے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا سارا لوڈ ہمارے جو محرم میں جو لوگوں نے شامل ہونا ہے اس پہ آنا ہے. تو اس کی تمام تر تیاریاں موجود ہیں. مریم نواز شریف نے, آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال ہم یہ سلسلہ, یہ جو محرم کا ہے, حضور داتا سرکار کے عرس کا ہے, یہ سلسلہ اس لیے نہیں کہ میں آج وزیر بنا بیٹھا ہوں اور میں شاید اس وجہ سے یہاں پہ مجھے طاہر صاحب نے کہا جی ہوسٹ ہیں. یہ تو میں وزیر ہوں نہ ہوں, کیونکہ ہمارا جو ایک بسیرا ہے وہ بالکل سینٹر آف سٹی میں ہے, داتا دربار کے پڑوس میں بستے ہیں, ساتھ ہی کربلا گام شاہ ہے. ساری زندگی بچپن سارا آغا صاحب آپ لوگوں کے پاس گزرا. تو اس وجہ سے مجھے تو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا کہ آج اللہ نے مہربانی کی, میری 6ویں ٹرم ہے لاہور میں, میں 30 دفعہ وزیر بنا بیٹھا ہوں, تو مجھے تو نہیں فرق محسوس ہوتا. اگر میں نہ بھی ہوں, مثال کے طور پہ میں گورنمنٹ میں نہیں بھی ہوں, تو میں کیا کہوں گا کہ جی حضور داتا سرکار کا عرس آ رہا ہے, مجھے وہاں پہ ارینجمنٹس نہیں دیکھنے. اگر میں وزیر نہ بھی ہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے کہ جی میں کربلا گام شاہ کے پڑوس میں بستا ہوں اور مجھے وہ ارینجمنٹس نہیں دیکھنے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم تو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لنک اپ ہیں. اور اس کے آج یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ اس ارینجمنٹس کو, اور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس ارینجمنٹس کو اس ٹیم کے ساتھ, جو جاندار ٹیم ہے, شاندار تو ایک الگ لفظ ہوں گے نا, جاندار ٹیم ہے جو سمجھتی ہیں کہ چیلنجز کیا ہیں. سیاستیں ہوتی رہیں, ایڈمنسٹریٹو میٹرز چلتے رہے. میں گنوا چکا ہوں کہ مجھے آدھی سے زیادہ عمر پار کوریڈور میں گزر گئی, کہ مجھے میری پہلی دفعہ میں 1997 میں, اور گن لیں آپ, کل میں ہوم سیکرٹری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی سروس کتنے سال, کتنی آپ کی ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی میرے کو 25 سال. میں کہا 2 سال تو آپ سے بھی سینئر ہو گیا میں, تو مجھے تو 27-28 سال ہو گئے پہلی دفعہ مور لگوائے ہوئے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے, میں نے اس طرح کے چیلنجز نہیں دیکھے. اس کی وجہ یہ ہے, ڈیٹیل نہیں جاؤں گا, ایک سینسٹیو ماحول ہے, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کانوں کے بڑے کچے ہو گئے, ہم نہیں دیکھتے. بیس لائن یہی ہے جو یہاں پہ حافظ اسد عبید صاحب چلے گئے, انہوں نے موجود ہیں آپ نظر نہیں آتے نا, وہ بیس لائن یہی ہے کہ ہمیں اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آسان سے آسان ہوتی جائیں گی. چیلنجز بہت بڑے ہیں, علامہ صاحب نے ایک ایک چیز پوری ڈیٹیل میں جا کے انٹرنیشنل سینیریو میں بھی بتا دی. لوکل میں عرض کر دیتا ہوں
کہ یہاں پہ جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، میں اگر یہ بھی ذکر نہیں کروں گا ناانصافی کروں گا کہ مجھے پچھلے سال بھی لاہور ڈویژن کو دیکھ رہا تھا، کل مجھے جانے کا اتفاق ہوا قصور۔ یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم سب کے لیے، ہم سب کو اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے، نہ صرف لاہور ڈویژن میں، نہ صرف پنجاب میں، پورے پاکستان میں۔ کہ میں کل گیا، یہاں پہ ڈی پی او صاحب موجود ہیں، یہاں پہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے جی، جو عیسیٰ سکھیرا صاحب ڈی سی صاحب موجود تھے، عمران صاحب۔ میں نے کیا دیکھا، میں پہلے بھی گیا ان کے پاس، ارینجمنٹس دیکھے، جس طرح یہاں پہ میں خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہیں اور سموتھ چلیں گی، ہم سب بھائی چارے کی فضا کو جو ہے اس میں بڑھاوا دیں گے۔ مگر میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ سڑک سے اس طرف امام بارگاہ ہے اور سڑک سے دوسری طرف مدرسہ ہے، اور وہ کھجوریں پیش کر رہے ہیں اور وہ جناب ہمیں کولڈ ڈرنکس دے رہے ہیں۔ تو اتنی خوشی ہوئی کہ جس کی آج پاکستان کو جتنی ضرورت ہے، کہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی، مگر آج یہ صادق آتے ہیں الفاظ۔ آج جتنی ضرورت ہے ہمیں ہم آہنگی پیدا کرنے کی، ہمیں ایک پاکستانی ہو کے سوچنے کی، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو اس میں ایک سیریل آف میٹنگز ہو چکی ہیں، آپ سارے جو قصور والے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی کل سیٹنگز ہوئی ہیں۔ ابھی میں نے کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں یہاں سے ٹائم ضائع کیے بغیر، اسمبلی بزنس چل رہا ہے اس کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہے، کہ فرسٹ پرائورٹی یہ ہے کہ جتنی بھی ہم ایفرٹ کر لیں گے، جتنا بھی ہم لوگوں کے ساتھ مل لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ابھی کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ننکانہ جاؤں گا، اور اس وقت تک جو شیخوپورہ کے ساتھی ہیں وہ شیخوپورہ پہنچ جائیں گے، واپسی پہ کہ میں شیخوپورہ کروں گا۔ اس میں وجہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سٹنگز کرنے کا، آپ کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کا، کہ ایک کانفیڈنس دے سکیں ہم ایک دوسرے کو، کہ گورنمنٹ کا ہر لیول پہ جہاں پہ اتنے شاندار اور جاندار آفیسرز آپ کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں، تو وہاں پہ گورنمنٹ بھی نمائندگی کے طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ کوئی ایشو ہے، ایشو کے لیے نہیں، اس وقت تو ٹائم ہی نہیں ہے، تمام چیزیں۔ اور ہم نے کل روٹ کا جائزہ لیا، اور اتنے سفوکیشن میں جو موسم آپ کو پتہ ہے کیا ہے، تو اس میں تو آپ کو بار بار چینج کرنا پڑتا ہے، اور یونیفارم والے اور یونیفارم کے بغیر۔ کہ سال میں ہم نے گھنٹے کا ایک روٹ لیا، اس میں ہم نے مس کیا میرے ہی ہم نام بلال کمیانہ صاحب کو، کہ یہ نہیں تھے کہ ہم ان کی بھی ایک واک کی مہارت دیکھتے، یہ کس طرح چل لیتے ہیں، یقین جانیں آسان کام نہیں ہے۔ اتنے ایک سفوکیشن کے ماحول میں، ایک طرف آپ لوگوں نے اپنے جو آپ کی وہاں پہ محفلیں ہونی ہیں، جو آپ کے ذکر و اذکار ہونے ہیں، جہاں پہ آپ کے لوگوں نے، زائرین نے وہاں پہ موجود ہونا ہے، جہاں پہ آپ کی عزاداری ہونی ہے، وہاں پہ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، خواہ کوئی آئی جی ہے، خواہ کوئی سی سی پی او ہے، خواہ کوئی کانسٹیبل ہے، ان کا بھی تھوڑا دیکھیں کہ وہ کس جاں فشانی کے ساتھ آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں۔ خواہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے کوئی بھی کسی بھی طبقے کا ہے، سب کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سارے ہم جیسے انسان ہیں۔ گرمی، سردی، موسم کی شدت ہر بندہ فیل کرتا ہے، ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پرفارم کرنا ہے۔ اگر یہ ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کا مجھے یقین ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی کے ساتھ یہ دن گزر جائیں گے۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجھے طاہر بھائی نے لکھ کے دیا ہے کہ مجھے ضرور کہنا ہے کہ ان کے جو ایران، عراق سے جو زائرین گئے ہیں، ان کے جو ارینجمنٹس ہیں، وہ جو ہماری فورن منسٹری ہے، اس میں ڈار صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بھی نسبت میری اس وجہ سے، حضور داتا سرکار کی وجہ سے بہت زیادہ نسبت رہتی ہے۔ کسی اور کو وہ اویلیبل ہو نہ ہو، میرے ساتھ وہ کال اوے ہوتے ہیں، اور میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میں نے جب کل قصور سے آیا تو میں نے کوشش کی کہ میں چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ تک یہی بات جو میں نے آپ کو یہاں پہ کوڈ کی ہے، کوڈ کیوں کی ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ریپلیکیٹ کر دیں اوور آل پورے، اللہ کرے پورے پاکستان میں، اور درجہ بدرجہ جہاں پہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ لاہور ڈویژن تک۔ تو میں نے فوری طور پہ ان کے ساتھ شیئر کیا کہ جی میں نے یہ وٹنس کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا، اللہ کرے کہ اسی طرح